New bowler is Mohamed Yusuf. He's only ever bowled one ball in ODI cricket. And he gets a wicket with the second one he's ever bowled. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم. آواز نہیں آ رہی؟ چلے میں پکڑ لیتا ہوں. میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بڑے مختصر وقت کے لیے پیدا کیا ہے. جو لوگ بھی اس وقت میں اللہ کے حکموں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پورا کریں گے، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اس کو کامیاب کر دیں گے. اللہ کے ہاں پیسے کی، شہرت کی، عہدے کی، حکومت کی کوئی اہمیت نہیں. اللہ کا اہمیت ہے اعمال کی اور اس کے دین کی. جو بھی دین پر چلے گا اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کر دیں گے، چاہے وہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، امیر ہے، غریب ہے، کوئی بھی ہو. جیسے فرعون کو، نمرود کو، قارون کو، ان سب کو حکومت، پیسے سب کے ساتھ ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ناکام کر کے دکھایا. اور اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ غلام تھے، حبشی تھے، حسب نسب کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کے ہاں وہ کامیاب ہے. کیسے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، جس اونٹنی پر وہ سوار ہوں گے اس کی نکیل حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوگی. تو یہ کامیابی ہے. لیکن آج میری، آپ کی اور سب لوگوں کی جو نظر ہے وہ دنیا پر ہے، مخلوق پر ہے، پیسوں پر ہے، چیزوں پر ہے، حکومت پر ہے، عہدے پر ہے. اس لیے ہمیں اللہ کی ذات پر یقین نہیں آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر یقین نہیں آ رہا کہ اسی میں کامیابی ہے. ہم کامیابی دنیا میں ڈھونڈ رہے ہیں. اگر دنیا میں کامیابی ہوتی تو اللہ تعالیٰ سارے انبیاء کرام کو ساری دنیا دے دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساری کائنات بنی ہے تو کئی کئی مہینے وہ بھوکا رہتے تھے، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوتے تھے. تو نعوذ باللہ آج کے دور میں وہ ہوتے تو ہمیں تو ان پہ یقین ہی نہ ہوتا کہ ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، وہ تو خود بھوکے ہیں، وہ کسی کے لیے کیا کر سکتے. تو اصل زندگی کیا ہے کہ ہماری زندگی دین پر آ جائے، اس میں کامیابی. ساری محنت اسی لیے ہو رہی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے. یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے. آج ہمارا مقصد دنیا ہے، آخرت نہیں ہے. ضرورت کو ہم قربان نہیں کر رہے، مقصد کو قربان کر دیتے ہیں. حالانکہ مقصد کو قربان نہیں کرنا چاہیے، ضرورت کو قربان کر دیتے ہیں. اس سے زندگی بنے گی. تو اللہ تعالیٰ بھائی قرآن میں بتا رہے ہیں، سارے واقعات اللہ نے قرآن میں بتائے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی مدد کی، یا جو اللہ پہ یقین رکھتے تھے ان کی مدد کیسے اللہ نے کی. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر میں پال کے دکھایا. حالانکہ فرعون نے 70,000 بچے ذبح کروا دیے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے، لیکن اللہ نے اپنی قدرت کے ساتھ فرعون کے گھر میں ہی پال کے دکھایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے جو چاہا وہ کر کے دکھایا. اور کیا کیا کام لیے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام صلی اللہ تعالیٰ نے. اور جو عصا تھا ان کے ہاتھ میں، اس سے انہوں نے کتنے کام لیے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا اس سے آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں بہت سے کام لیتا ہوں، سو جاتا ہوں ٹیک لگا کے، پتے توڑتا ہوں، بکریاں چراتا ہوں. تو جب اللہ نے حکم دیا، حالانکہ ان کے فائدے کی چیز ہے، تو جب اللہ نے حکم دیا کہ اس کو پھینک دیں تو انہوں نے پھینک دیا. تو جب پھینکا تو وزدہ بن گیا. پہلے جب فائدے کی چیز تھی اللہ کے حکم پہ انہوں نے پھینک دی، پھینکی تو وزدہ بن گیا. اب اللہ کہہ رہے اسے پکڑ لو، تو اللہ کا حکم انہوں نے مانا، پکڑ لیا، تو پھر وہ عصا بن گیا. تو اس عصے سے انہوں نے کتنے کام لیے. تو بات کیا ہے کہ اللہ کا حکم جو اسے مان لینا چاہیے. بظاہری نقصان ہے یا فائدہ ہے اس کو نہیں دیکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اس میں کامیابی ہے.
تو وہی آسا جب سمندر میں مارا تو 12 رستے بن گئے، جس سے وہ ان کے ساتھی سارے اس میں سے گزر کے چلے، اور فرعون اپنی فوج کے ساتھ سارے نقشوں کے ساتھ اسی پانی میں غرق کر دیا اللہ تعالیٰ۔ تو ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا، ہوگا اللہ کی ذات سے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اس بات کا یقین ہم سب کے دلوں میں آ جائے۔ تو اسی چیز کی محنت ہے، اسی لیے اللہ نے بھیجا ہم سب کو، نہیں تو اللہ چاہے تو 1 سیکنڈ میں سب کو مسلمان کر دیں اور اپنے تابع کر لیں، 1 سیکنڈ کی بات ہے۔ اگر آج کل آپ دیکھیں تو پاکستان میں کیا حال ہوا ہے، تو اللہ کی طرف سے ہے نا یہ سارا کچھ، تو اللہ چاہے تو جو مرضی کر سکتے ہیں بھائی، یہ اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے ہم سب کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 دن آگ میں پال کے دکھایا، حالانکہ ہوا اور پانی کے فرشتے آئے ان کی مدد کے لیے، تو انہوں نے کہا میرے لیے میرے اللہ ہی کافی ہے، تو اللہ نے پھر براہ راست ان کی آگ میں مدد کی تھی، وہاں پھل بھی دیے، پانی بھی دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور آگ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ میرے ابراہیم کے لیے سلامتی والی ہو جائے، تو وہ سلامتی والی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی کم و بیش 18,000 مخلوقات ہیں، اس میں آگ بھی اللہ کی مخلوق ہے، تو وہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان، حتیٰ کہ آپ کی اولاد بھی نہ نفع دے سکتی ہے نقصان جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں 40 دن پال کے دکھایا اپنی قدرت سے۔ اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ مچھلی کے پیٹ میں کوئی چیز زندہ رہ سکتی ہے، لیکن اللہ نے پال کے دکھایا وہاں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ گھر ہے، نہ کھانے پینے کو کچھ ہوتا تھا، میرا خیال ہے ایک ہی کپڑا ہوتا تھا جو انہوں نے پہنا ہوتا تھا، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں سب سے زیادہ غنی ہوں۔ کیوں؟ اللہ کی ذات ان کے ساتھ، اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ ان کی مدد کرتا ہے، اس لیے وہ کہہ رہے تھے میں سب سے زیادہ غنی ہوں۔ اور پھر اللہ کے حکم سے وہ کوڑوں کو ٹھیک کرتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ تو کرنے والی ذات کون ہے بھائی؟ اللہ کی ذات ہے۔ لیکن آج میں اور آپ کچھ کر دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ میں نے کیا ہے۔ ہمارے ہاتھ میں ہو تو ہم روز سینچری نہ کریں، ہمارے ہاتھ میں تو ہے ہی نہیں۔ تو جو یہ کہتا ہے کہ میں نے کیا ہے، وہ بہت بڑی غلط فہمی ہے اس کی۔ کرنے والی ذات اللہ کی، اللہ ہی کرائیں گے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے بھائیو دوستو بزرگوں، کیونکہ ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس بات کا یقین بھی ہمارے دلوں میں آ جائے کہ اس کلمے کے علاوہ کہیں کامیابی نہیں ہے۔ جب تک اس کلمے کو اپنے اندر نہیں لائیں گے، اپنے روزمرہ کی زندگی میں، اپنے حلیے میں، اپنی شکل میں، اپنے لین دین میں، اپنے کاروبار میں، اپنی معاشرت میں، اس وقت تک آپ دنیا آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کلمہ میں پڑھا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا جو پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ کے یقینوں کی تبدیلی، جو یقین ہمارے مخلوق پر ہے، غیروں پر ہے، اس سے ہٹ کر اللہ کی ذات پر یقین آ جائے، یہ لا الہ الا اللہ۔ اور محمد رسول اللہ کہ بھئی طریقوں کی تبدیلی، جو طریقے ہمارے غیروں سے میل کھاتے ہیں وہ ان سے ہٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے میل کھانا شروع کریں، یہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ اتنا قیمتی اور وزنی کلمہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک پلڑے میں 7 آسمان زمین رکھ دی جائے اور دوسرے پلڑے میں یہ کلمہ رکھ دی جائے تو کلمے والے جو پاس ہے وہ جھک جائے گا۔ لیکن آج مجھے اور آپ کو اس بات کا یقین نہیں آ رہا کہ یہ کلمہ کتنا قیمتی ہے، کیونکہ ہماری زندگیوں میں کلمہ نظر آتا ہی نہیں، نہ ہمارے حلیے میں نہ شکل میں۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر حلیہ وہ بنا لیں تو اس سے کیا ہوگا، اگر چہرے پہ داڑھی رکھ لیں گے تو اس سے کیا ہوگا۔ میں نے پچھلی مسجد میں بھی یہ بات کی تھی، میں تو ہر مسجد میں یہ بات کرتا ہوں، جب بھی میں بات کرتا ہوں یہ ضرور کرتا ہوں، یہ نہ سمجھیے کہ میں نے داڑھی رکھی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ واجب سنت ہے۔ یہ جتنے انبیاء کرام آئے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو یہ سنت دی ہے، اور یہ واجب سنت ہے۔ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی آپ کو وضاحت کر سکتے ہیں کہ یہ واجب سنت ہے، اس کو چھوڑنا 24 گھنٹے کا گناہ ہے، رکھنا 24 گھنٹے کا ثواب ہے۔ اب کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ جس نے ادھر داڑھی نہیں کی میں اس کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں، یہ میں ہر جگہ یہ بات کرتا ہوں۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کا یقین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ انہوں نے جو بھی کیا ہے، جو بھی طریقہ ہے، ان کا سراسر ہدایت کا ذریعہ ہے. چھوٹی سے چھوٹی سنت بھی سراسر ہدایت کا ذریعہ ہے، اور یہ تو واجب سنت ہے. اس کو چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے یہ آپ کو مفتی صاحب بتا سکتے ہیں بعد میں. تو اس لیے ہمارا یقین جب تک اس بات پر نہیں آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی ہے، تب جا کے ہم وہ والے کام کرنے کی کوشش کریں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھائی انہیں ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، ساری انسانیت کے لیے رحمت العالمین بنا کر بھیجا ہے. تو جس شخص کے لیے ساری کائنات بنی ہو، انہیں اللہ تعالیٰ کو ایسی چیز دے سکتے ہیں جس سے کوئی فائدہ نہ ہو. تو آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم سب جو ہے، کلمہ تو پہلے میں نے بھی پڑھا ہوا تھا، میرا بھی میں جب کرسچن تھا اس وقت میرا کلمہ بھی یہی تھا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. تو لا الہ الا اللہ تو کہہ رہے ہیں، تو کرسچن کیوں تھا؟ کیونکہ محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے تھے، نبی کو نہیں مانتے تھے. تو جب یہ کلمہ پڑھا تو مسلمان ہو گئے. اب جو بھائی آپ سب مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، سب مسلمان ہیں، شروع سے یہ دیکھ رہے ہیں، بڑوں کو دیکھ رہے ہیں، عید ہے، روزے ہیں، نماز ہے، سب دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود ہمیں اس چیز پہ یقین نہیں آ رہا کہ محمد رسول اللہ میں ہی کامیابی ہے. اور سچن ٹنڈولکر بھی سینچری کرتا تو آسمان کی طرف دیکھتا ہے، اللہ کو تو وہ بھی مانتا ہے لیکن نبی کو نہیں مانتا. تو آج نعوذ باللہ میں اور آپ بھی نبی کو تو مانتے ہیں لیکن ان کے طریقوں کو ہم نہیں مانتے، یقین نہیں آ رہا ان کے طریقوں پر. تو سارا اس چیز کا رفڑ ہے پوری دنیا میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. اس لیے نہیں نا وہ مسلمان، لا الہ الا اللہ تو سارے کہہ رہے ہیں. تو میری اور آپ کی بھی یہی پرابلم ہے، ہم لوگ ان کے طریقوں کو نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے بھائی، جب چکن اور لیم جو حلال ہے نا تو کیوں پوچھتے جا کے یہ حلال ہے؟ اس لیے پوچھتے ہیں کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ذبح کیا گیا. اگر نہیں کیا ہوتا تو ہم نہیں کھاتے. تو اس کا مطلب اپنی مرضی پہ چل رہے ہیں، دین سمجھ کے نہیں چل رہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھ کے نہیں چل رہے. کئی لوگ ہیں ہماری ٹیم میں بھی اور بھی ماشاءاللہ ہیں لوگ، حلال ہے حلال ہے حلال ہے پوچھتے ہیں لیکن اور بھی دوسرے کام بھی چلتے ہیں. اصل تو یہ ہے کہ ہر وقت ہر گھڑی ہمارے اندر یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ طریقے دیکھنے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ذات رحمت العالمین، تو ان کے طریقوں میں اللہ نے کامیابی دی. ایک دفعہ کسی مقام پر سے واپس آ رہے تھے، ساتھ صحابہ بھی تھے، تو پانی کی کمی ہو گئی. تو ایک کٹورے میں تھوڑا سا پانی تھا، انہوں نے کہا اچھا اسے لے آئے. تو اس میں جب ہاتھ ڈالے تو پانی کا چشمے پھوٹ پڑے. کتنے صحابہ نے پانی پیا، پھر بھی پانی ہی پانی تھا. تو اتنی بابرکت ذات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں اور آپ ان کے اگر طریقے اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں برکت نہیں دیں گے. تو اس بات کا یقین لانا ہے دلوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہی کامیابی ہے اور کہیں بھی کامیابی. دیکھیں یہ زندگی جو ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہماری زندگیوں میں آ جائے، اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا، دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا. جیسے کہ میں مسلمان ہوا، میں شروع سے مسلمان لوگوں میں رہتا تھا، جہاں میں کھیلا ہوں بڑا ہوں، جس محلے میں رہتا تھا، اسکول میں کالج میں سب میرے دوست مسلمان تھے، لیکن ان کی زندگیوں میں کہیں بھی کلمہ نظر ہی نہیں آتا تھا. میرے جیسے حلیہ تھا، نہ وہ بھی نماز پڑھتے نہ میں نماز پڑھتا تھا، وہی کام تھے روزانہ کے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ دکھائے، جیسے کہ سعید انور جو ہے، وہ میں ان کے گھر پچھلے 20 سال سے آنا جانا ہے. میں اور ان کا چھوٹا بھائی اکٹھے کالج میں کھیلتے تھے. تو 20 سال سے میرا ان کے گھر آنا جانا ہے، 91 سے لے کر ابھی سے جو بھی. تو ان کی زندگی گوروں سے کم نہیں تھی سعید بھائی کی. تو ایسی زندگی تھی کہ ہر وقت وہ گانے سنتے تھے اور جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ دعوت و تبلیغ کا کام ایسا ہے کہ یہ دیمک کی طرح ان کے پیچھے لگ گئے. وہ ہمارے ایک پلیئر ہوتے تھے ذوالفقار نین، وہ بھی پرانے کرکٹر تھے، وہ بھی کرکٹ کھیلتے رہے عمران بھائی کے دور میں. تو وہ تبلیغ میں لگے ہوئے تھے اس ٹائم 90s میں.